नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह ज़ुमर बामानी बामुहावरा तर्जमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 10। कुल फरमा दीजिए, या इबादिल्लज़ीना, ए मेरे बंदो, अल्लज़ीना वो जो, आमनुत्तकू ईमान लाए हो, अत्तकू तुम डरो, रब्बकुम अपने रब से, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जिन्होंने अहसनु अच्छे अमल किए, फ़ी हादिहि दुनिया इस दुनिया में, हसनतों भलाई है, व अर्ज़ुल्लाहि और अल्लाह की ज़मीन, वासिअतुन कुशादा है, वसी है, इन्नमा बस, युवफ़स्साबिरूना पूरा दिया जाएगा सब्र करने वालों को, अजरहुम उनका अजर, बेगैर हिसाब बेहिसाब। आयत नंबर 11। कुल आप फरमा दीजिए, इन्नी बेशक मैं उमेर तो हुक्म दिया गया हूँ, अन आबुदल्लाह ये कि मैं इबादत करूँ अल्लाह ताला की, मुखलिसन खालिस करते हुए, लाहुद्दीन उसके लिए बंदगी को। आयत नंबर 12। व उमेर तो और मैं हुक्म दिया गया हूँ, ले अन अकूना ये कि मैं हो जाऊँ, अव्वल मुस्लिमीन पहला मुसलमान। आयत नंबर 13। कुल फरमा दीजिए, इन्नी अखाफ़ो बेशक मैं डरता हूँ, इन अगर, असई तो मैं नाफरमानी करूँ, नाफरमानी मैंने नाफरमानी की, रब्बी अपने रब की, अज़ाबा यौमिन अज़ीम अज़ाब बड़े दिन के अज़ाब से, बहुत बड़े दिन के अज़ाब से। आयत नंबर 14। कुलिल्लाह आप फरमा दीजिए अल्लाह ही की, आबुदो मैं इबादत करता हूँ, मुखलिसन लहू दीनी खालिस करते हुए, लहू उसके लिए, दीनी अपनी बंदगी को। आयत नंबर 15। फ़ाबुदू तो तुम इबादत करो, माश तुम जिसकी तुम चाहो, मिन दूने उसके सिवा। कुल आप फरमा दीजिए, इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना बिलाशुबा नुकसान उठाने वाले तो वो लोग हैं, अल्लज़ीना वो लोग हैं जिन्होंने, खासिरू खसारे में डाला, अनफुसहुम अपनी जानों को, व अहलीहिम और अपने घर वालों को, यौमल क़ियामा क़यामत के दिन, अला ख़बरदार, ज़ालिका ये जहन्नम की हमेशगी, हुवल खुसरानुल मुबीन वही है खसरान ज़ाहिर। आयत नंबर 16। लहुम उनके लिए, मिन फ़ौक़िहिम उनके ऊपर से, ज़ुलम साइबान होंगे, मिनन नार आग के, व मिन तहतिहिम और उनके नीचे से भी, ज़ुलल साइबान होंगे, ज़ालिका यही है वो अज़ाब, युख़व्विफ़ुल्लाहु जो डराता है अल्लाह ताला, बेही उसके साथ, इबादा अपने बंदों को, या इबादे ए मेरे बंदो, फ़त्तकून पस तुम मुझ ही से डरो। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 10। कुल या इबादिल्लज़ीना आमनुत्तकू रब्बकुम, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, ए मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, तुम अपने रब से डरो, अल्लाह की अताअत करके उससे डरो, गुनाह से इज्तनाब करके उससे डरो, और इबादत और अताअत को उसके लिए खालिस करके अपने अल्लाह से डरो। लिल्लज़ीना अहसनु फ़ी हादिहि दुनिया हसना जिन्होंने इस दुनिया में अच्छे अमल किए उनके लिए भलाई है। ये तकवा के फ़वाइद हैं, तकवे के फ़ायदे हैं, अल्लाह से डरने के फ़ायदे हैं। नेक बदले से मुराद जन्नत और उसकी अब्दी नेमतें हैं, हमेशा की नेमतें हैं। बाज़ फ़ी हादिहि दुनिया को हासना से मुताल्लिक़ मान कर तर्जमा करते हैं, जो नेकी करते हैं उनके लिए दुनिया में नेक बदला है, यानी अल्लाह ताला उनको दुनिया में सेहत व आफ़ियत, कामयाबियाँ और गनीमत वगैरह अता करता है, लेकिन मफ़हूम पहला मफ़हूम ज़्यादा सही है।
وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، بڑی فراخ ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر اپنے وطن میں ایمان اور تقوی پر عمل مشکل ہو تو وہاں رہنا پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ وہاں سے ہجرت کر کے کسی ایسے علاقے میں چلے جانا بہتر ہے جہاں انسان احکام الہی کے مطابق زندگی گزار سکے اور جہاں ایمان اور تقوی کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو۔ لیکن آج کل مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اسلامی ماحول اور اسلامی معاشروں سے نکل کر محض مادی منفعت، دنیا کے دنیاوی لالچ کے لیے، روپے پیسے کے لیے، جائیداد کے لیے، پیسے کے لیے اور دنیاوی آسائشوں کی فراوانی کے لیے دیار کفر میں رہائش پذیر ہیں، یورپ میں جانا پسند کرتے ہیں۔ وہ کسی اسلامی ملک میں جانا پسند نہیں کرتے جہاں ان کی تہذیب اور دین و ایمان کو شدید خطرات لاحق ہوتے ہیں، وہاں جانا پسند کرتے ہیں۔ گویا قرآنی حکم کے برعکس دین کی حفاظت کی غرض سے وطن کو چھوڑنے کی بجائے دین و اخلاق اسلامی کی بربادی کے لیے وطن مالوف اور خویش و اقارب اور اسلامی ماحول کو اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے نیک لوگوں کے حلقے کو چھوڑ کر خیر بات کہہ کر اپنے ایسے ملک میں چلے جاتے ہیں جہاں اسلام پر عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حساب، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اسی طرح ایمان اور تقوی کی راہ میں مشکلات بھی ناگزیر ہیں اور شہوات و لذات نفس کی قربانی بھی لابدین ہے، جس کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ اس لیے صابرین کی فضیلت بھی بیان کر دی گئی ہے کہ ان کو صبر کے بدلے میں اس طرح پورا اجر دیا جائے گا کہ اس کو حساب کے پیمانوں سے ناپنا ممکن ہی نہیں ہوگا، یعنی ان کا اجر غیر متناہی، لامحدود، اتنا زیادہ ہوگا کہ انسان اس کا سوچ بھی نہیں سکے گا، کیونکہ جس چیز کا حساب ممکن ہو اس کی تو ایک حد ہوتی ہے، اور جس کی کوئی حد اور انتہا نہ ہو وہ وہی ہوتی ہے جس کو شمار کرنا ممکن نہ ہو۔ صبر کی یہ وہ عظیم فضیلت ہے جو ہر مسلمان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ جزا فضا اور بے صبری سے نازل شدہ مصیبت ٹل نہیں جاتی۔ جس خیر اور فائدے سے محرومی ہو گئی ہے وہ حاصل نہیں ہو جاتا، اور جو ناگوار صورتحال پیش آ چکی ہوتی ہے اس کا اندفاع ممکن نہیں ہوتا۔ جب یہ بات ہے تو انسان صبر کر کے وہ اجر عظیم کیوں نہ حاصل کرے جو صابرین کی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 11، قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کروں۔ آیت نمبر 12، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان بن جاؤں۔ پہلا مسلمان، پہلا اس معنی میں کہ آبائی دین کی مخالفت کر کے توحید کی دعوت سب سے پہلے آپ نے ہی پیش کی تھی کہ میں پہلا مسلمان بن جاؤں۔ آیت نمبر 13، قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یقیناً مجھے بڑے دن یعنی قیامت والے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ آیت نمبر 14، قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں اللہ کے لیے اپنی بندگی کو خالص کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ آیت نمبر 15، فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تو تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو۔ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَاسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بلا شبہ خسارہ اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے روز قیامت اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو
خسارے میں ڈالا۔ الا ذالک هو الخسران المبین، خبردار یہی کھلا خسارہ ہے۔ آیت نمبر 16، لہم من فوقہم ظلل من نار، ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے۔ ظلل ظلہ کی جمع ہے، سایہ، یا اتباع کے نار مراد ہے، یعنی ان کے اوپر نیچے آگ کے طبق ہوں گے جو ان پر بھڑک رہے ہوں گے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہی وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں، یعنی یہی وہ جو ذکر ہوا ہے، یہ خسارہ، خسران مبین اور عذاب ذلل ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں تاکہ وہ اطاعت الہی کا راستہ اختیار کر کے اس انجام بد سے بچ جائیں۔ لہم من فوقہم ظلل من نار ومن تحتہم ظلل ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فاتقون، لہذا اے میرے بندو تم مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اے میرے بندو تم مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔